السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے چند سوالات آج کی مجلس میں بیان کریں گے۔ بہت ہی اہم سوالات ہیں، ان تمام کو آپ غور سے سنیں، اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی ضرور سنائیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے انور خان نے قندوری کے تعلق سے، یعنی ایسے جانور کے تعلق سے جسے ہم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تب بھی یہ جانور حرام کیوں ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں انہوں نے سوال کیا ہے اور کہتے یہ ہے کہ قندوری کا بکرا کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس پر تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی نیت پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پھر یہ جانور کھانا حرام ہوتا ہے؟ دیکھیے، اصل چیز ہے ہماری نیت۔ جس وقت ہم نے کوئی جانور خریدا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور ہمارے دل میں نیت یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں درگاہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا ہے، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ اور یہ نیت کیا ہے آپ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فلاں ولی کی خوشی کے لیے، ان کے تقرب کے لیے اور ان کی رضامندی کے لیے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہی اصل وہ نیت ہے جس کی وجہ سے آپ کا جانور حرام ہوتا ہے یا پھر حلال ہوتا ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، بھلے ہی اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کا خون بہایا، تب بھی وہ جانور کھانا آپ کے لیے حرام ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشی کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ غیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے تقرب اور خوشی کی نیت کی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے سعد خان نے، کہتے یہ ہیں کہ کیا 3 بار ہاتھ دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں یا پھر صابن لگانا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی بھی ناپاک چیز، چاہے آپ کا بدن ہو، بدن کا کوئی حصہ ہو، کپڑا ہو یا پھر استعمال کی جانے والی چیزیں ہوں، جب وہ ناپاک ہو جاتی ہیں اور پاک کرنے کے لیے آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں شرعی اصولوں کے مطابق، تو پھر وہ تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہے۔ اب ان ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کسی کیمیکل کا استعمال کرنا، صابن کا، شیمپو کا استعمال کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہے اور بنا صابن کے استعمال کیے وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے، تو پھر صابن لگانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ اور مزید نظافت اور صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہتر چیز ہے، البتہ ضروری نہیں ہے۔ سعد خان کہتے ہیں کیا ناپاکی پر صابن لگانے سے صابن ناپاک ہو جاتی ہے؟ صابن کو پاک کیسے کریں؟ دیکھیے، جب آپ کسی نجاست اور ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے صابن کا یا شیمپو کا یا کسی کیمیکل کا استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرتے وقت ظاہر بات ہے وہ چیز اس نجاست کو بھی ٹچ کر رہی ہے، پھر آپ اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرو گے کہ اب وہ صابن ناپاک ہو گئی، پھر ہم نے وہ صابن اٹھا کر کسی جگہ رکھی تو وہ جگہ ناپاک ہو گئی، پھر وہ صابن ہمارے کپڑے میں لگ گئی تو پھر کپڑا بھی ناپاک ہو گیا۔ تو اس طرح اگر آپ سوچتے چلے جاؤ گے تو نجاست بہت زیادہ متعدی ہوگی، اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ پھر آپ کو اپنی نجاست ختم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ایسے خیال میں آپ نہ پڑیں۔ جب آپ نے نجاست کو صاف کرنے کے لیے صابن کا استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اسی کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں، سائیڈ میں رکھ دیں، پھر بعد میں جب دوبارہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اس پر تھوڑا پانی ڈال دیں، سائیڈ میں رکھ دیں، باقاعدہ صابن ناپاک ہوگی، پھر اس کو پاک کرنے کے لیے آپ 3 مرتبہ پانی کا استعمال کرو گے، پھر اس کو جس ہاتھ سے آپ نے صاف کیا ہے اس ہاتھ کی صفائی کے لیے پھر 3 مرتبہ پانی استعمال کرو گے، تو یہ بڑی حرج والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی بہت زیادہ باتیں
ان کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر نہ کریں، بلکہ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پر منہ کے اندر جس وقت برش کیا جاتا ہے تو برش کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے برش کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، صابن کا استعمال کیا جاتا ہے کپڑے دھونے کے لیے یا پھر غسل کرنے کے لیے، تو غسل کرنے کے بعد یا اس نجاست کا خاتمہ کرنے کے بعد اس صابن کے اوپر 1-2 مرتبہ پانی ڈال دیا جاتا ہے تو آپ کی صابن وغیرہ پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ کا سوال ہے کہ مجھے غسل کرتے وقت بار بار لگتا ہے کہ صابن ناپاک ہے یا پھر نل ناپاک ہے، میں بار بار اسے دھوتا ہوں اور یہ دھونے کا جو سلسلہ ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وضو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، پانی کا بہنا یہ ختم ہی نہیں ہوتا، پلیز اس کا حل بتائیں۔ دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ آپ شرعی اصولوں کے مطابق شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا وضو مکمل کریں، اپنا غسل مکمل کریں۔ کپڑے کی پاکی اور بدن کی پاکی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہے، شریعت کے جو اصول ہے، ان اصولوں کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ کبھی بھی تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ دیکھیے آپ جو اس طرح کا خیال کر رہے ہیں کہ میری صابن ناپاک ہو گئی، پھر وہ صابن کسی اور جگہ رکھی ہوئی ہے تو اس کے رکھنے کی وجہ سے وہ ٹرے بھی ناپاک ہو گیا، تو اس طرح آپ بالکل نہ سوچیں، سوچنے کی وجہ سے یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لا محالہ آپ کا مکمل دن واش روم میں اور بیت الخلاء میں اور نجاست کے چکروں میں ہی برباد ہو جائے گا، عبادتیں سائیڈ میں رہ جائے گی۔ سعد خان کا ہی ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ جی اگر پیشاب کا قطرہ نکل جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہے تو کیا صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر طہارت حاصل کرنی ضروری ہوگی؟ نجاست کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ، چاہے وہ 1 قطرہ ہو، 2 قطرے ہو یا اس سے زائد ہو، بہرحال پیشاب کا قطرہ خارج ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ واش روم جائیں، واش روم میں جانے کے بعد وہ قطرہ جس جگہ پر لگا ہے اس جگہ کو بھی صاف کر دے، کیونکہ اگر وہ قطرہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو زیادہ ہونے کی صورت میں وہ جگہ آپ کی انڈر ویئر کی بھی ہو سکتی ہے، شلوار یا پینٹ کی بھی ہو سکتی ہے یا پھر جسم کی ہو سکتی ہے۔ 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں وہ ناپاک ہے اور اس کے دھوئے بنا آپ نماز اگر ادا کر لیتے ہو تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے 1 درہم سے زیادہ ہونے کی وجہ سے دھونا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ واش روم چلے جائیں، اگر 1 درہم سے زیادہ ہے یا کم ہے تو اس کو آپ دھو لیں، پھر اس کے بعد میں وضو کر کے نماز وغیرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر نجاست 1 درہم سے کم ہے اور اس پر پانی لگ جائے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ پانی کے لگنے کی وجہ سے اگر وہ نجاست پھیل جاتی ہے، 1 درہم کے بقدر ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہے اور بنا اس کو دھوئے آپ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ امیمہ اختر کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں قرأت کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹیل میں بتلائیں پلیز۔ قرأت بنا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، قرأ یقرأ قرأً وقراءۃ، اس کے معنی ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، زبان سے حروف کی ادائیگی کرنا، اور قرأت قرآن کہا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں قرأت کرنی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا، اس کا نام ہے قرأت۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد کوئی اور سورت جو آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے کوئی اور سورت کی قرأت کرنا۔ تو نماز میں قرآن کریم کے پڑھنے کو قرأت کا نام دیا جاتا ہے۔ التمش قاضی کہتے ہیں کہ مجھے شرمگاہ پر فیل ہوتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہے، لیکن جا کر دیکھتا ہوں تو نہیں نکلا ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوٹے سے قطرے ہوتے ہیں پر ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں اور بار بار چیک کر کے پریشان ہو گیا ہوں۔ دیکھیے شرمگاہ سے پیشاب کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، چاہے وہ قطرہ معمولی مقدار میں ہو، 1 درہم سے کم ہو یا 1 درہم سے زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کا وضو فاسد ہو جاتا ہے۔
لیکن اس میں بھی یاد رکھے کہ صرف وہم اور وسوسہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ واش روم جا کر چیک نہ کیا کریں، اس کی وجہ سے آپ بڑی دقت اور پریشانی میں آ جاؤ گے، اور نہ ہی شریعت نے آپ کو مکلف بنایا ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کچھ خیال گزرے تو وہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چیک کرنے کی فکر کرے، شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہاں، جس وقت آپ کو پکا یقین ہو جائے۔ اب پکا یقین کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے پیشاب کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے آپ کو احساس ہوا ہوگا، یا پھر جس جگہ پر وہ قطرہ لگا ہے وہاں پر گیلا پن محسوس ہوگا یا بدبو آ رہی ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بعد جس وقت محسوس ہو جائے کہ اب واقعتاً پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تب کہیں آپ واش روم چلے جائیں، اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ صرف یوں ہی وسوسہ اور خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ شاید قطرہ نکل گیا ہوگا، پھر آپ بار بار جاؤ گے واش روم اور چیک کرو گے تو آپ کا بڑا وقت ضائع اور برباد ہوگا، جس کا شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ یوٹیوب کنگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کپڑے پر ہلکا پیلا نشان دکھا ہے تو کیا وہ نجاست کا نشان ہوگا یا نہیں؟ جی، کپڑے پر کسی بھی رنگ کا کوئی بھی نشان نظر آئے، چاہے سفید ہو، ہرا ہو، پیلا ہو، لال ہو، بلیک ہو، کسی بھی قسم کا کوئی نشان نظر آئے تو ضروری نہیں کہ وہ نشان ناپاکی اور نجاست کا ہی ہو۔ اس لیے صرف نشان نظر آنے کی وجہ سے کسی بھی چیز کی ناپاکی کا حکم آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً وہ کسی نجاست اور کسی ناپاکی کا ہی نشان ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے اس کی بو ہو سکتی ہے، اسمیل ہو سکتی ہے اور اس کی بدبو ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال خام خواہ کسی بھی دھبے اور کسی بھی نشان کو دیکھ کر آپ ناپاکی کا حکم اس پر نہ لگائیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، آپ کا ہی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب واشنگ مشین میں نجاست والا پانی اگر رسی پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ واشنگ مشین میں جس وقت آپ نے کپڑا دھویا ہے تو ظاہر بات ہے کپڑا آپ کا پاک ہو گیا ہوگا، اور کپڑا جس وقت پاک ہو گیا تو اس کی جو تری ہے، اس کی تری کی وجہ سے اگر آپ کی رسی گیلی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کپڑا ہی پاک ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واشنگ مشین میں شرعی اصولوں کے مطابق آپ کا کپڑا نہیں دھویا گیا ہے اور ویسے ہی گیلا اٹھا کر رسی پر ڈال دیا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ رسی ناپاک ہوگی، بعد میں اس کے اوپر پانی ڈال دے اور اس کو نچوڑ لے، پھر وہ پاک ہو جائے گی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ بارش کے پانی سے رسی بھیگ جائے اور اس میں نجاست نہیں دکھ رہی ہے تو کیا حکم ہے؟ جب نجاست نظر ہی نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی اس میں نجاست ہونے کا آپ کو یقین ہے تو پھر وہ رسی پاک ہی ہوگی۔ ہر چیز اپنے اصول، اپنے اصل کے مطابق پاک ہوتی ہے جب تک کہ وہ چیز ناپاک نہ ہو، اس لیے آپ خامخواہ کسی رسی کو جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے ناپاک تصور نہ کریں۔ ریاض لاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یوگا اور میڈیٹیشن کرنا کیسا ہے؟ یوگا کرنا، میڈیٹیشن کرنا یہ دراصل اسلام سے ہی مرتب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ ہم پوری دنیا سے ہٹ کر جائیں، ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ، ہمارا دل مکمل چیزوں سے خالی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں بس جائے۔ یہی ہے اسلامک میڈیٹیشن، اور اسی کو کہا جاتا ہے تصوف کا اعلیٰ درجہ، جس میں آدمی پوری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ میڈیٹیشن سے OCD ٹھیک ہو سکتی ہے، کیا یہ ہم میڈیٹیشن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب ہم پوری دنیا سے ہٹ کر جاتے ہیں، دیکھیے OCD میں ہوتا کیا ہے؟ دراصل OCD ہوتا ہے ہمارے خیالات کا منتشر ہونا۔ جب ہمارے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے بس جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کسی ایک چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، کسی چیز کو ہم ناپاک اور گندہ تصور کرنے لگتے ہیں، تو اس گندے خیالات کا خاتمہ کر کے ہمارے ذہن کے اور ہماری سوچ کے ڈائریکشن کو کسی ایک اچھی بات کی طرف رخ کر دینا اور موڑ دینا،
ہم جب یہ کام کرتے ہیں، یعنی جو غلط خیال ہمارے ذہن میں آیا ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور غلط خیال کی جگہ ہمارا صحیح تصور قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ذہن سے وہ دھیرے دھیرے وہ گندی فیلنگ ختم ہونے لگتی ہے، تو اس کا نام ہوتا ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کرنے کی وجہ سے، تمام چیزوں کے ذہن سے ہٹا دینے کی وجہ سے، اور جو بھی او سی ڈی کی شکایت آپ کو ہے، اس او سی ڈی کے علاج کے لیے اگر ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ کچھ دیر دن بھر کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال لے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال لے، اور تمام تر بیماریوں سے اور تمام تر تکالیف سے اپنے ذہن کو ہٹا دیتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں اپنے سوچ کو موڑ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی او سی ڈی کے علاج ہونے میں کافی مدد ملتی ہے۔ بہرحال یوگا کرنا، یوگا اس کو کہا جائے گا کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، اپنی تندرستی کی بقا کے لیے طرح طرح کی ورزشیں کریں، تو یہ ورزشیں کرنا یہ بھی شرعی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جو طاقتور مومن بندہ ہوتا ہے یہ کمزور اور ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا بہت زیادہ کام لیتے ہیں۔ تو خیر، اسلام میں طاقت کی بھی اہمیت ہے اور اپنی صحت کی بقا اور اس کی حفاظت کی بھی اہمیت ہے۔ آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، اسی کا نام اسلام میں تصوف ہے، اور تصوف میں ایک کام ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مراقبہ۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور جس نیت کے ساتھ آپ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اس لائن کے اعتبار سے آپ کو کامیابی بھی عطا کرے گا۔ اگلا سوال بھی آپ ہی کا کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، نہ دکھنے والی نجاست کو دھوتے وقت اس کے چھینٹے اگر کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ناپاک پانی اگر لگ جائے اور پھر انہیں دھوتے ہوئے ان کے چھینٹے اگر کسی پانی کے اندر یا کپڑے جسم پر لگ جاتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے جو نجاست مرئیہ کا حکم ہے۔ جو نجاست آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثال کے طور پر پاخانہ، کسی چیز کے اوپر پاخانہ لگا ہے اور آپ اس چیز کی صفائی کر رہے ہیں، صفائی کے دوران ہی اس کے چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ گئے ہیں اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، تو زیادہ ہونے کی صورت میں وہ تمام چھینٹے ناپاک تصور ہوں گے۔ بالکل یہی حکم نجاست غیر مرئیہ کا بھی ہے، یعنی وہ نجاست جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے۔ مان لیجئے کسی چیز پر پیشاب لگا ہے، پیشاب سوکھ چکا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور آپ نے اس جگہ کو، اس ناپاکی کو دھوتے ہوئے اس کے قطرے کسی چیز پر اڑے ہیں، 1 درہم سے زیادہ ہے، تب بھی یہی حکم ہے کہ اس کو دھونا ضروری ہوگا، اور اگر 1 درہم سے کم ہے اور دھونا بھی مشکل ہے تو پھر دھونے کے آپ مکلف نہیں ہو۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بتلائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین یہ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ اس کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو ان دونوں کو پیدا کرنے کے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے ہے جن پر یہ سورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، یاد کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں ان 2 صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت جس وقت فرشتوں کو سنائی ہے اس وقت ہی فرشتوں نے اس کی تعریف کی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں یعنی بالکل صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کی پورے دن کی ضروریات اللہ تبارک و تعالی مکمل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، یعنی سونے سے پہلے کبھی بھی، مغرب کے بعد سے سونے تک رات میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مر جائے، اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے
تو وہ اگلی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے ہوتے ہیں۔ یہ چند فضائل ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کے سلسلے میں، اس لیے ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کا خاص معمول بنائیں۔ ویسے ہی جنرلی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا روزانہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو 1-2 پارے پڑھ لیا کرے، یہ بھی مشکل ہے تو پھر آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 1 رکوع، آدھا رکوع، جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی تلاوت میں سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، یہ جو مخصوص صورتیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف فضائل بتلائے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب سے آپ خالی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پٹھان الیاس صاحب کا ہی دوسرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، غسل کرنے کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جس طرح وضو شروع کرنے کی کوئی مخصوص دعا ہے تو اس طرح کی کوئی مخصوص دعا غسل کرنے کی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ غسل آپ کرتے کب ہو؟ جس وقت واش روم میں داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنے کپڑے اتارے ہیں، اس کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کبھی آپ ایسے واش روم میں اور غسل خانے میں غسل کرو گے جہاں پر بیت الخلاء اٹیچ ہے، یا پھر آپ واش روم میں مکمل کپڑے نکال لیے ہوں، آپ برہنہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، ذکر و اذکار کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے غسل کرنے کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہوتی ہے۔ اب چاہے آپ وہ غسل نارملی غسل کر رہے ہوں، یا حیض یا نفاس سے پاک ہونے والی کوئی عورت غسل کر رہی ہو، یا پھر کوئی مرد ہو جو جنابت کی حالت میں ہو، جنابت سے پاکی کا غسل کر رہا ہو، کسی بھی قسم کے غسل کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ آپ نیت کر لیں کہ میں اپنی نجاست سے، اپنی جنابت سے، اپنے حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، غسل کر رہی ہوں، اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں، اور نیت کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اسی طرح غسل کرنے کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کے مطابق اگر آپ غسل کرو گے تو انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں ہوگے۔ اس کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں۔ وضو بنانے کے پہلے آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد جہاں جہاں پر نجاست اور گندگی لگی ہے ان تمام گندی جگہوں کو پاک کر لے، صاف کر لے، نجاست کو ختم کر لے اور وضو بنا لے۔ جس طرح آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں اس طرح کا وضو بنا لے، کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے۔ اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پر نیچے پانی جمع نہیں ہوتا ہے بلکہ بہہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پیروں کو بھی اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد میں بالکل پورے جسم پر پانی کو بہائے، 3 مرتبہ سر پر، 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہا دے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو سکے تو آپ صابن وغیرہ کا استعمال کر لے، شیمپو کا استعمال کر لے، اور بدن کو خوب اچھی طرح مل کر اور رگڑ کر دھو لے۔ خاص طور پر جو سردی کے دن ہوتے ہیں، سردی کے دنوں میں آپ اپنے بدن کو اچھی طرح مل لیں، کیونکہ جو ہماری جلد ہوتی ہے وہ سردی کی وجہ سے سکڑ جاتی ہے، اور سکڑنے کی وجہ سے پانی اندر اچھی طرح پہنچتا نہیں ہے، تو سردی کے دنوں میں خاص طور پر جسم کو اچھی طرح مل لیں، رگڑ لیں، اور اس کے بعد میں آپ تولیہ وغیرہ استعمال کر کے باہر آ جائیں۔ اس طرح سنت کے مطابق اگر آپ غسل کرتے ہو تو پھر اس طرح غسل کرنا بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ تھی چند گزارشات اور چند مسائل جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اور مسائل ہیں وہ اگلی کسی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو عقل سلیم، فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محرم الحرام کا جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اس کے جتنے بھی خیر ہیں ان تمام خیر سے پوری امت کو فیض یاب فرمائے، اور اس مہینے میں لوگ جتنی بھی گمراہی کے کام کرتے ہیں، جتنے بھی ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت اور سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے تمام غیر شرعی کاموں سے امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔